السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین۔ جو ہماری بات چلی اور ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ واقعہ کربلا اور پھر وہ اہداف اور مقاصد تھے جو یزیدیت نے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے ان اہداف و مقاصد کو ڈسکس کیا جو جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریک کربلا کے لیے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ آج ہم آتے ہیں کہ کل ہمارا یہ سلسلہ آخر میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 3 آپشن تھے، اور ان 3 آپشنز میں سے جو عقلی طور پہ اور شرعی طور پہ اور وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق جو آپشن بنتا تھا وہ شہادت کا آپشن تھا۔ جناب سید الشہداء نے اس شہادت کا آپشن کو اختیار کیا۔ اس شہادت کے بعد اور اس سارے واقعے کے بعد امت مسلمہ پر، حکمرانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس عظیم انقلاب کے کیا نتائج تھے، اس سے امت اسلامیہ کو کیا فائدہ پہنچا، حکام اور نظام جاہلیت نے، یزیدیت نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو جس وحشیانہ طریقے سے شہید کیا، اور اہل بیت کو شہر بشہر جس طرح سے ان کی تشہیر کی گئی، اس کے کیا مطلوبہ نتائج برآمد ہوئے، یہ وہ سوالات ہیں کہ جو واقعہ کربلا کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انہی چیزوں کو، اگرچہ اس کو اگر ڈسکس کیے جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن کوشش کریں گے مختصر وقت میں اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں۔ تو اس سے پہلے ایک چیز تو ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی انقلاب ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کو اس تحریک کے اہداف سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس تحریک کے اور انقلاب کے نتیجے میں اہداف حاصل ہو گئے ہیں، جن اہداف کے لیے وہ انقلاب اور تحریک بپا کی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انقلاب کامیاب ہے۔ اور نتائج بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ نتائج ہوتے ہیں کہ جو فوراً ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں، اور کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں جن کا ظہور بہت عرصے بعد یا کافی مدت کے بعد آتا ہے۔ تو ہر حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس سطح پر اثرات ظاہر ہوئے وہ تھی دینی سطح، جو جناب سید الشہداء کا مین آبجیکٹ تھا اور آبجیکٹو تھا، اور یہ ہدف تھا کہ جس طرح اسلام کے تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اور جس طرح سے یزیدیت اور جاہلیت کے نظریات پر مبنی دین بنو امیہ کو پھیلایا جا رہا تھا، آپ کے انقلاب نے نہ صرف اس کو مسترد کر دیا بلکہ مسلمانوں کے سامنے ان کے ناپاک عزائم، ان کی خبیث نیتوں اور اسلام کے خلاف کی جانے والی ان کی دیرینہ سازشوں کو فاش کر دیا تھا۔ اس نے ایک طرف خود اسلام کو جاہلیت کے نقلی اسلام سے الگ کیا، اس تحریک نے، اس انقلاب نے، تو دوسری طرف جو حکمران تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں جس وہمی قدر و قیمت آپ کہہ لیں جو ان کے ذہنوں میں جڑ پکڑ چکی تھی اور اس کو بڑے اہمیت دیتے تھے، حکمرانوں کی ایسی حیثیت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ چنانچہ عام مسلمانوں میں یہ عقیدہ راسخ کیا جا چکا تھا کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس کو قانون سازی کا بھی اختیار ہے اور اس کو اس کے نفاذ کا بھی اختیار ہے۔
قطع نظر اس کے کہ یہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو وہ چاہتے تھے اسی کو قانون بنا دیتے تھے، چاہے وہ اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس عقیدے سے انہوں نے دل کھول کر فائدہ اٹھایا، اور اس چیز کو آپ دیکھیں کہ نواسہ رسول نے اپنی شہادت کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا۔ امت مسلمہ میں نواسہ رسول کی بے مثال شخصیت اور ان کی دردناک شہادت نے بنو امیہ کے نظام جاہلیت پر مبنی خود ساختہ دین سازی کی سازشوں کو فاش کر دیا۔ اور اس میں یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رہے کہ اگر یہ قیام آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرد کرتا، اولاً تو ایسا ممکن نہیں تھا اور ممکن نہیں بھی ہوا، اگر کوئی اور شخص کرتا تو شاید اس قدر اثرات نہ ہوتے، اس لیے کہ کل بھی بیان کیا تھا کہ امت مسلمہ کے اندر جناب سید الشہداء اور اہل بیت کی حیثیت دل سے تسلیم کی جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ خوف اور مادی مفادات کی وجہ سے لوگ آپ کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، اس قتل نے بنو امیہ کے اسلامی تو دور کی بات، انسانی اخلاق اور صفات سے عاری ہونے کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ اب لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ بنو امیہ اور ان کے حکمران جنہوں نے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ان کے اندر تو دین تو دور کی بات ہے، انسانی اوصاف بھی ان لوگوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ دوسری جو اثرات ظاہر ہوئے وہ سیاسی سطح پر اثرات تھے، اور امام کے ایک ہدف، جس طرح ہم نے بار بار اس چیز کو بیان کیا کہ امام کس طرح لوگوں کو ایک سیاستدان، ایک حکمران زوال آتا ہے، لوگوں کے اندر شعور اور بیداری کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اس معاشرے میں تین کردار بڑے اہم ہوتے ہیں، تین قوتیں۔ آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں، آج کے معاشرے میں دیکھ لیں، آج سے 1400 سال پہلے بنو امیہ کے معاشرے میں دیکھ لیں، یا یورپ میں 14ویں صدی عیسوی میں جو انقلاب ہے مارٹن لوتھر کے ہاتھوں، اگر آپ اس کی ہسٹری کو پڑھ لیں اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، کامن چیز ہے۔ وہ تین قوتیں کون سی ہیں؟ ایک قوت ہوتی ہے حکمران مشینری، جو حاکم ہے، جو حقیقی حاکم ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں وہ مالدار لوگ معاشرے کے، یا صاحب حیثیت، جن کا کوئی منصب ہوتا ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر حکمران کے ساتھ مالی اور قانونی اور سیاسی معاونت کرتے ہیں۔ حکمران مشینری ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہے تاکہ ان کی مدد سے ہماری سپورٹ ہوتی رہے۔ اور تیسری جو قوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے علماء کے بیس میں ایسے دینی عناصر جو حاکم کے ہر قول، اس کے ہر فعل اور عمل کو قانونی اور شرعی شکل دینے میں مصروف رہتے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنانے میں سب سے بڑا کردار ان علماء کو ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹرائی اینگل ہوتا ہے جو ہر دور میں لوگوں کو فکری اور ان کی عقل جو ہوتی ہے اس پہ پردے ڈالنے میں ان کا مؤثر کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں اور بنو امیہ کے دور میں بھی دیکھیں تو بنو امیہ کی سیاست میں یہ چیز بہت کرامت ثابت ہوئی کہ حکمران مشینری نے مالدار لوگوں کو یا صاحب حیثیت اور سرداروں کو خریدا، یا ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو ساتھ میں لایا، ان کے تمام سیاسی معاملات میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اس کی مثالیں پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔ اور پھر تیسرا طبقہ جو تھا وہ علماء کا تھا۔ ان علماء سے فتوے دلائے گئے، ان علماء سے حدیثیں لکھوائی گئی، جس کے میں نے ذکر کیا تھا کہ بنو امیہ نے کس طرح حدیث ساز فیکٹریاں بنائی تھیں جہاں پہ حدیث سازی کی جاتی تھی۔ وہ اسی دور کے وہ علماء، راوی جس میں صحابہ بھی تھے، جس میں تابعین کی ایک بڑی بڑی تعداد تھی، ان لوگوں نے مختلف قسم کی احادیث کڑی۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ جناب سید الشہداء نے بار بار لوگوں کو اپنے خطاب میں کہا، پیغمبر اسلام کی حدیثیں سنائیں کہ ظالم اور جابر حکمران کے خلاف
جہاد کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا واجب ہے، وگرنہ تم اسی کے ساتھ معشور کیے جاؤ گے۔ لیکن لوگوں پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے خلاف حدیثیں گڑی گئیں۔ ایک طرف امت ان حدیثوں سے واقف ہے، نواسۂ رسول بتا رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں اس کے خلاف حدیثیں گڑی گئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ جو شخص حکمران کو گناہ اور فسق کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ناپسند کرے۔ مطلب جو شخص دیکھ رہا ہے کہ میرا حاکم فاسق ہے، فاجر ہے، یزید جیسا شخص ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو ناپسند کرے، اس کے خلاف نفرت کرے، اور جو وہ عمل بجا لائے اس کو بھی پسند نہ کرے، اس سے کراہت کرے، لیکن اس حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے، اس کے خلاف کبھی قیام نہ کرے، اس کے خلاف جہاد نہ کرے۔ یہ حدیثیں کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ وہ حاکم جو کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا یزید، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کے آباء و اجداد کو سیو کرنے کے لیے لوگوں کو ان علماء نے اور ان راویوں نے اس طریقے سے بے وقوف بنایا کہ ٹھیک ہے وہ کھلم کھلا گناہ کر رہے، تم اس کو ناپسند کرو، لیکن تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم حاکم کے خلاف تلوار کھینچ لو اور اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لو، ایسا نہ کرو۔ جناب سید الشہداء نے بار بار یہ چیز سمجھائی، لیکن لوگوں پہ اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ ابھی جیسے بیان کر رہا تھا کہ آپ نے بار بار یزید کے فسق و فجور، لاہ و لعب اور غیر اخلاقی صفات کی نشاندہی کی، اور ساتھ ساتھ اسلامی حاکم کے حقیقی اوصاف اور شرائط کی نشاندہی فرمائی، پھر بھی عملی طور پہ ثابت کیا، اور پھر عملی طور پہ ثابت کیا کہ جابر کے خلاف لڑنا عین جہاد، اور اس کے خلاف خاموشی اختیار کرنا نہ صرف صحیح نہیں بلکہ بعض اوقات اسلام اور خدا اور رسول خدا سے غداری اور خیانت ہے۔ لیکن اب جب یہ انقلاب اور جناب سید الشہداء کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ساری تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو گئیں۔ اب لوگوں کو سمجھ آیا کہ ہمارے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اور جو نواسۂ رسول ہمیں بار بار بتا رہے تھے، اس سے پہلے پیغمبر اسلام جو اہل بیت کی عظمت بتا کر گئے تھے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ رہو، یہ حقیقی محافظ اسلام ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو، یہ شخصیات تو خود کو قربان کر کے چلی گئی ہیں اسلام کے اصولوں پر، اور ہم آج تک اس شش و پنج میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر سیاسی طور پہ جو رسول خدا اور ان کے نواسے نے لوگوں کو بتایا تھا، لوگ ان پہ یقین نہیں کر سک رہے تھے، یا پھر ان کے اندر خوف تھا، یا مالی اور مادی مفادات تھے، لیکن اب یہ ذہنیت چینج ہو گئی۔ اب انقلابی تحریکوں نے اٹھنا شروع کر دیا، اب حاکم کے خلاف لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ خون حسین ابن علی علیہ السلام نے مسلمانوں کے مردہ جسم کی رگوں میں نیا خون جاری کر دیا تھا۔ خوف و ہراس، ظلم کی بنیادیں ہل گئی تھیں، ظالم حاکم کے خلاف قیام کرنے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت پیدا ہو گئی۔ یہ اتنا گہرا اثر تھا کہ آج تک کسی ظالم سے ظالم حاکم کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام کی بنیادوں اور اسلام کی اصولوں کو چھیڑنے کی کوشش کرے اور نظام جاہلیت کو ریج کرنے کی کوشش کرے۔ ہم یہاں پہ چند انقلابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سے انقلاب اٹھنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا رد عمل جو آیا ہے وہ فوج اشکیا میں آیا۔ نواسۂ رسول کی شہادت ہوتی ہے، ابھی شہادت کو چند گھنٹے گزرے ہیں، وہیں سے ہی پہلی چنگاری انقلاب کی، اور فوج اشکیا کے اندر سے یہ رد عمل آتا ہے۔ اور وہ رد عمل کس کا تھا؟ بکر بن وائل، قبیلہ بکر بن وائل کی ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ان اشکیا کے لشکر میں موجود تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام اہل بیت کے تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور خیام حسینی کی لوٹ مار کے لیے فوج اشکیا آگے بڑھ رہی ہے، اس عورت کی غیرت ایمانی اس وقت جاگی، یا غیرت انسانی جاگی۔ اس عورت نے تلوار نکالی اور اپنے قبیلے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اہل بیت کی خواتین کو لوٹنے اور ان کی خیام کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اور یہ پہلی عورت تھی جس نے یا لسارات رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا، جس نعرے کو بعد میں
یا لسارات الحسین کے نام سے توابین نے اختیار کیا۔ اس عورت نے وہاں پہ یہ نعرہ بلند کیا، لا حکم الا للہ یا لسارات رسول اللہ، اور وہاں پہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو غیرت دلائی کہ خبردار خیام حسینی یا خواتین اہل بیت کے قریب نہ جانا۔ یہ پہلا انقلاب کی پہلی چنگاری تھی جو اسی وقت کربلا کے اندر نمودار ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، کوفہ کے اندر انقلاب کے شعلے جو ہے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے واپس کوفہ پہنچ کر مسجد میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا اعلان کیا اور اپنے نجس منہ سے جناب سید الشہداء اور ان کے والد گرامی کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی وہاں موجود تھے، عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ یہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن زیاد، اے ابن مرجانہ، تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے، اور وہ یزید جھوٹا ہے جس نے تجھے حاکم بنایا، اور اس کا باپ جھوٹا ہے۔ یہ دوسری بہت بڑی ایک انقلاب کی ایک چنگاری اور یہ شعلہ تھا، اور بلکہ یہ ایک تحریک تھی کہ عبداللہ ابن زیاد جیسے شخص جس کے سامنے لوگ بولنے سے ڈرتے تھے، اس کے سامنے ایک عبداللہ ابن عفیف ازدی جو صحابی رسول صحابی امیر المومنین ہے، وہ کھڑے ہو کے یہ بولتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عفیف کی گرفتاری کی کوشش کی گئی اور قبیلہ ازد کے لوگ انہیں چھڑا کے اپنے گھر لے گئے۔ پھر رات کے وقت دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، تو اور قبیلہ ازد سے وہاں پہ جنگ ہوئی ہے جس طرح مورخین نے لکھا ہے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گرفتار کیا گیا، اس سے قتل کر کے اور سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ دوسرا انقلاب مدینہ کے اندر برپا ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار خاص طور پہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مدینہ کے اندر وجود حکومت وقت کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ جب یہ اہل بیت اور ان کا قافلہ اسیری کے بعد واپس پہنچتا ہے، قبیلہ بنو ہاشم میں آہو بقا شروع ہوتی ہے، عزاداری شروع ہوتی ہے۔ جناب سیدہ لوگوں کو وہاں کربلا کے حقائق اور بنو امیہ کی کارستانیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں، تو اس وقت والی مدینہ عامر ابن سعید ابن عاص یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ خط لکھتا ہے یزید ابن معاویہ کو کہ اہل بیت کے جو خواتین ہیں جناب سید سجاد ہیں، ان کی وجہ سے مدینہ کے حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک خط آتا ہے کہ تم اہل بیت کے گھرانوں پر سختی شروع کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اہل بیت کے گھرانوں پہ سختی کی گئی، لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق اہل بیت کے گھروں کو جلایا گیا۔ اب یہاں پہ سن 62 ہجری میں عامر ابن سعید اپنی طرف سے ایک سیاسی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن حنظلہ، حضرت حنظلہ جو صحابی رسول تھے جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ وہاں پہ موجود تھے اور ایک معتبر شخصیت تھے مدینہ کے اندر۔ اس کے ساتھ 10 لوگوں کو یہ شام کی طرف روانہ کرتا ہے والی مدینہ، اور اس کی سیاسی چال کیا تھی؟ وہاں پہ شام میں میسج بھیجا جاتا ہے کہ ایک وفد آ رہا ہے مدینہ کے اندر سے، تم نے اس سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کو مال و دولت دینی ہے تاکہ یہ واپس آ کر مدینہ کے لوگوں کو سمجھیں اور بغاوت سے منع کریں۔ عبداللہ ابن حنظلہ جب وہاں جاتا ہے، ان کے خوب آؤ بھگت کی جاتی ہے، ہزاروں دینار بھی ان کو دی جاتے ہیں، لیکن جب یہ واپس آتے ہیں تو اس وقت عبداللہ ابن حنظلہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد یہ خطاب کرتا ہے، اور اس خطاب میں مدینہ کے لوگوں کے سامنے جو حقیقت بیان کرتا ہے مدینہ کی، اس حقیقت کو سن کر لوگ بغاوت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ حقیقت کیا تھی؟ اور اس کے میں چند ایک جملے جو ہیں جو عبداللہ ابن حنظلہ نے تقریر کیا اور لوگوں کو بتایا، تو اس نے کہا کہ ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی ہے جب ہمیں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔
اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے. اب عبداللہ ابن حنظلہ جب اس نے جا کے یزید کو دیکھے تو وہ چیزیں بتا رہا ہے لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو. کہتا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی کنیزوں یعنی اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، سر عام شراب پیتا ہے اور تارک الصلاۃ ہے. اور کچھ اور چیزیں جب ایسی بتائیں تو مدینہ کے لوگوں میں غصہ اور غیظ کی آگ جو ہے وہ بڑک اٹھی. سن 63 ہجری میں لوگ عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور عمر ابن سعید اور اس کی جتنی کابینہ ہوتی ہے اس کو مدینے سے نکال دیا جاتا ہے. جب یہ شام میں جاتا ہے اور یزید کے آگے یہ سارے حالات رکھتا ہے تو یزید 30,000 کا لشکر دے کر مدینہ کی طرف بھیجتا ہے. اور پھر واقعہ ہررا رونما ہوتا ہے جو مشہور ہے سن 63 ہجری کے اندر، کہ اس 30,000 کے شامی لشکر نے کس طرح سے مدینہ کی تقدس کو، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا، اور 3 دن تک مدینے کو مباح کیا گیا، جس میں مورخین نے لکھا ہے کہ 1,000 سے زائد خواتین کو حاملہ کیا گیا. اور اسی طرح 80 اصحاب رسول کو شہید کیا گیا، اور 700 قریش اور انصار اور 10,000 عام لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی قتل و غارت تھی سن 63 ہجری کے اندر. جب یہ خبر اہل مکہ کو پہنچتی ہے کہ مدینہ کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہے تو وہاں کے لوگ بھی اپنے شدید نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں. اس نفرت کو عبداللہ ابن زبیر اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور یہ فرار کر کے کوفہ مکہ چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے پناہ لی تھی. لیکن مورخین نے جو لکھا ہے کہ یہ جناب سید الشہداء کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء کی ہوتے ہوئے اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی عبداللہ ابن زبیر کی. اس لیے امام علیہ السلام جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت امام اس چیز سے آگاہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس چیز کی طرف متوجہ کیا تھا کہ یہ آپ کے ادھر سے جانے کا فائدہ اٹھائے گا. چنانچہ اب وہ موقع آ چکا تھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے اس کو جناب سید الشہداء کی قربانی کو اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، جو اس کی شروع سے ایک خواہش تھی، اور وہ خواہش تھی کرسی اور اقتدار کی. اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں پرزور تقریر کی اور آپ کی بہت زیادہ تعریفیں بیان کی. اس طرح اہل مکہ نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یزیدی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر کے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر اور آگ برسائی. یہ واقعہ سن 63 ہجری میں پیش آیا ہے، اور بعض نے اس کو 64 ہجری کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یزید، مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کی حکومت کی جو کل مدت ہے وہ 3 سال اور 6 مہینے یا اس سے کم بنتی ہے، تقریباً 3.5 سال بنتی ہے. اور اس بدبخت کے پہلے سال اگر دیکھا جائے، اپنی حکومت کے پہلے سال میں اس کے ہاتھوں نواسہ رسول کی شہادت ہوتی ہے. اس کے دوسرے سال یہ مدینہ کو پامال کرتا ہے، اور تیسرا سال یہ کافر خانہ کعبہ کو جلاتا ہے اور ان مقدسات کی پامالی کی جاتی ہے. اب اس کے بعد ایک اور انقلاب جس کو توابین کے انقلاب کہا جاتا ہے کوفہ کے اندر، وہ رونما ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں شہادت کے اثرات ہیں، شہادت نواسہ رسول کے، کہ کس طرح لوگ اپنے دور کے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. سن 65 ہجری کوفہ میں توابین کی تحریک منظر عام پر آتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے تھے، لیکن اب اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور اس تحریک کا آغاز عبداللہ ابن عفیف ازدی کی شہادت سے شروع ہو چکا تھا. چنانچہ 5 سرکردہ شخصیات تھیں جو اس کی روح روا تھیں. اس میں سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، فہری بھی اس کو لکھا گیا ہے، فزاری بھی، عبداللہ بن سال بن نفیل ازدی، عبداللہ بن وائل تمیمی اور رفاع بن شداد مجلی. تو یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اس کو لیڈ کیا.
اور انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کو اپنا لیڈر چنا، اس کو کمانڈر بنایا، اور پھر یہ جہاد کے لیے نکلے۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آیا کوفہ میں موجود جو قاتلین امام حسین ہیں، کیا ان کے خلاف جہاد کیا جائے یا شام کے خلاف کیا جائے؟ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم شام کے خلاف اقدام کریں گے، چونکہ اصل مجرم وہاں پر موجود ہیں۔ 4000 توابین کا لشکر شامی فوج کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ ایک کوفہ سے نکل کے انہوں نے مقابلہ کیا، 4000 توابین تھے، لیکن ان کو شکست ہوئی اور یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ قانون الہی ہے کہ جو حق سے ٹکراتا ہے اسے باطل کی حمایت کرتے ہوئے مرنا پڑتا ہے۔ اس جملے کو انسان اپنے لیے ایک سبق کے طور پہ جو واقعات کربلا سے ہمارے لیے ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ کبھی قانون الہی ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کبھی حق کے سامنے نہ آئیں۔ جب بھی آپ حق سے ٹکرائیں گے تو پھر آپ کا مقدر باطل ہوگا، پھر باطل کی حمایت میں مرنا پڑے گا، یا کم از کم وہ بلا فائدہ اپنی جان انسان دے دیتا ہے جو حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور توابین کا واقعہ اسی قانون الہی اور تاریخی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اب ہم اگلے اس پہ چلتے ہیں، اور اگلا انقلاب تھا مختار بن ابی عبیدہ کا انقلاب، جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا اور پڑھ بھی رکھا ہے کہ توابین کے انقلاب کے وقت مختار ثقفی قید میں تھے۔ البتہ رہائی کے بعد انہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کے خلاف تحریک شروع کی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے قاتلان امام سے بدلہ لینا ہے۔ توابین کے باقی ماندہ لوگ بھی، اور اسی طرح کچھ اہل مدینہ اور ابراہیم بن مالک اشتر، ان لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا مختار کا۔ مختار کی حکومت کوفہ، ایران اور عراق کے بعد شہروں پر بھی قائم ہو چکی تھی۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام کو مختار نے چن چن کر مارا، یہاں تک کہ ایک دن میں 240 افراد کو مارنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس حد تک مطلب اتنی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ کربلا میں موجود 6000 اور بعض مورخین کے مطابق 18,000 قاتلوں کو مختار نے تحت کیا، جن میں ان کے بہت بڑے بڑے افراد بھی شامل تھے۔ پھر سن 76 ہجری میں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال ایک تحریک چلتی جا رہی ہے بنو امیہ کے خلاف۔ صالح بن مصرح تمیمی کی تحریک چلی ہے سن 76 ہجری میں، اور اس نے عبداللہ بن جو مروان کا جو بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، اس کے خلاف اس نے جہاد کیا، البتہ اس کو شکست ہوئی اور یہ اس میں مارا گیا۔ پھر مطرف بن مغیرہ بن شعبہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو اپنے دور کے چلاک سیاستدان تھا، مشیر تھا معاویہ بن ابی سفیان کا، اس کے بیٹے نے سن 77 ہجری کے اندر تحریک شروع کی، اور اس کی تحریک بھی عبد الملک بن مروان کے خلاف تھی، لیکن حجاج بن یوسف کے خلاف حجاج بن یوسف نے اس کو شکست دی، اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ یہ بھی مارا گیا۔ عبد الرحمن بن اشس نے ایک تحریک شروع کی 81 ہجری میں، اور اس کو بھی شکست ہوئی، حجاج بن یوسف نے اس کو شکست دی۔ اچھا، پھر ایک تحریک ہے جس کو زید بن علی بن حسین علیہ السلام کی تحریک کہا جاتا ہے۔ سن 121 ہجری کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی ہے۔ حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت زید، شہید بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا جو نعرہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ بنو امیہ کے ظلم و ستم اور اس کی جاہلیت کے نظام کے خلاف ہم نے قیام کرنا ہے، اور لوگوں سے کتاب خدا اور سنت رسول اور جو اہل بیت کے مظلومین تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کی دعوت دی گئی، اور زید بن علی نے اس تحریک کے کامیاب انعقاد کیا، اور اس پہ بیعت کرنے والوں میں بہت سارے شہروں سے لوگوں نے ساتھ دیا، جس میں کوفہ، بصرہ، واسط، موصل، خراسان، رے اور جرجان تک کے لوگوں نے بیعت کی۔ 122 میں جناب زید کو ساتھیوں سمیت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پھر حضرت زید کے بیٹے نے اس تحریک کو جاری رکھا۔ سن 1025 میں ان کی شہادت ہوئی۔ حارث بن سریج اور ابو حمزہ
کی تحریکیں چلی جو 128 تک پہنچیں، اور پھر سن 129 سے 130 ہجری میں پوری امت مسلمہ بنو امیہ کے خلاف انقلاب اور قیام کی صورت میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ چنانچہ ایران میں ابو مسلم خراسانی کا تذکرہ ملتا ہے، اور مدینہ اور مکہ کے اندر امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور بنو عباس نے تحریک شروع کر رکھی تھی، اور اس 131 تک یہ تحریکوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور 132 میں بالآخر بنو امیہ کی اس حکومت اور جاہلیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ سارا عرصہ ہے کہ جس عرصے میں اتنی تحریکیں اس ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بنو امیہ کے نظام جاہلیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، وقت کم اور ہے، کہ اس انقلاب اور تحریک کے اثرات میں سے ایک اثر، بہت بڑا اثر جو تھا، وہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کا بطور محافظین اسلام تعارف ہوا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے مختلف موقعوں پہ لوگوں کو احادیثیں بتائیں، اہل بیت کا تعارف کرواتے رہے کہ میرے بعد یہ ہستیاں تمہاری سربراہ ہیں، یہی اسلام کے حقیقی محافظ ہیں۔ متواتر احادیث موجود ہیں، اہل سنت اور ان کی تعریف، ان کی احادیث کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ بعد از رسول یہ ہستیاں خود بھی لوگوں کو متوجہ کرتے رہی، جس طرح ہم نے جناب سید الشہداء کے بارے میں پڑھا، بار بار متوجہ کرتے رہے لوگوں کو اپنی طرف، لیکن لوگوں نے شعوری یا لاشعوری اور مفادات کی خاطر آپ کی حیثیت کو درک نہ کیا، یہاں تک کہ واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اور جب یہ واقعہ رونما ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ امت مسلمہ میں یہی ہستیاں ہیں جو اسلام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی۔ تو انقلاب حسین دنیا کو بتایا کہ جب اسلام پر مشکل وقت آتا ہے تو اہل بیت ہیں جو ہر حالت، ہر مرحلے میں اسلام کے محافظ ہیں۔ اس عظیم انقلاب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امت مسلمہ کہ کسی ایک گروہ یا فرقے کو فائدہ پہنچے، بلکہ آپ کا نصب العین اسلام کی برقراری اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دوبارہ بحال کرنا تھا۔ چنانچہ پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی تھی کہ یہ شیعوں کے انقلاب ہے۔ امام علیہ السلام نے کسی موقع پہ یہ تاثر نہیں دیا کہ میں کسی ایک گروہ یا کسی فرقے کی خاطر نکل رہا ہوں، بلکہ آپ کا ہدف اسلام کی اصل تھی۔ بہرحال انقلاب امام حسین علیہ السلام کے بعد امت اسلامیہ میں بالعموم اہل بیت رسول اور بالخصوص سید الشہداء کے حق میں محبت، تقدس اور احترام کی ایک لہر پیدا ہوئی۔ باوجود قتل و غارت، قید و بند کے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور اہل بیت کی حقانیت کا دائرہ سارے عالم میں وسیع تر ہوتا گیا، اور امام علیہ السلام کی یہ قربانی ایک استعارہ بنتی چلی گئی ہر اٹھنے والی تحریک، ہر اٹھنے والے انقلاب کے لیے۔ اور اسی کا اثر تھا کہ آج تک کسی نے اسلام کی بنیادوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی۔ اب ہم آخری اثر کی طرف جاتے ہیں، اس کربلا کے نتیجے کے آخری، اس کربلا کی تحریک کے اس آخری نتیجے اور اہم ترین نتیجے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام یونیورسٹی کا قیام، جامعہ امام صادق کا قیام اور اسلامی علوم کا احیاء۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا روک کے آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس نقطے کو 2 صفحوں پر ہے، 2 سلائڈز پر ہے، اس نقطے کو بڑی گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کرے میں یہ سمجھا سکوں آپ کو یہ نقطہ، اور اگر یہ نقطہ ہم سمجھ گئے تو اس چیز کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد انسان کی پیشانی سجدہ شکر میں چلی جاتی ہے۔ خدا انسان اللہ تعالیٰ کے بھی شکر کرتا ہے اور جناب سید الشہداء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کا کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کی شکل میں ہمیں ایک بہت بڑا جامع اور بہت بڑی درسگاہ عطا کی اور اسلامی علوم کا
احیا ہوا۔ اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ انقلاب کربلا کے فوراً بعد بنو امیہ کے خلاف امت مسلمہ میں بغاوتوں کا طوفان کھڑا ہو چکا تھا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا۔ بنو امیہ کو اپنی حکومت بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کو تو دین اور اس چیز سے زیادہ اپنے مادی مفادات پسند تھے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ سن 61 ہجری سے 132 تک جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، تب تک اتنی تحریکیں رونما ہوئیں کہ انہوں نے ظالم حکمران کو چین سے سونے نہیں دیا۔ 132 ہجری میں بنو عباس کی حکومت آئی، تو وہ بھی اپنی نئی حکومت کو مضبوط کرنے اور مخالفین کو کچلنے پر کمر بستہ رہے۔ اب دیکھیں کس طرح سے یہ طاقتیں مصروف ہو گئی ہیں اپنے مادی مفادات کی خاطر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکمرانوں کی پالیسی عسکری اور سیاسی میدان میں محدود ہو گئی، یعنی کہ فوجی کارروائیاں، دفاع، لڑائی جھگڑے، سیاست، اپنی حکومت کا بچاؤ، حکمران اسی تک محدود ہو گئے اور کسی اور طرف ان کی توجہ ہی نہ رہی۔ اس آزادی کے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کا کام اپنے ذمہ لیا، اور جو مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے ایک بہت بڑی درسگاہ، ایک جامعہ، ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اور علم و معرفت، ثقافت اور اسلامی علوم و معارف کو بے مثال فروغ حاصل ہوا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے 4000 سے زائد علماء، محدثین، فلاسفر، فقہا، مفسرین، کیمیاء دان اور دیگر شعبہ زندگی کے لوگوں نے اپنے اپنے رجحان کے مطابق فیض حاصل کیا اور لوگوں تک وہ فیض پہنچایا۔ یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو امام صادق علیہ السلام کی درسگاہ ہے، اس کے قیام میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام کو یہ موقع میسر آ گیا تھا کہ آپ علوم آل محمد، جو حقیقی علوم اسلام ہیں، جو حقیقی پیغمبر اسلام کے علوم ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ اس یونیورسٹی کا قیام کیوں ضروری تھا؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جامعہ کیوں ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وصال پیغمبر ہوتا ہے، اس کے بعد سے راہ ولایت، جو خط ولایت ہے، جو راستہ ولایت و امامت ہے، اس کو امت نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے احکام اسلام میں تبدیلیوں اور بدعات کا ظہور ہوا۔ خلافتوں سے یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ دور بنو امیہ میں بالخصوص شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہم پہلے لیکچرز میں پڑھ رہے ہیں یہ چیز۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، نبوت، وحی، قیامت تک کا انکار کیا جانے لگا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر حدیث سازی کی گئی، سینکڑوں جعلی احادیث بنائی گئیں، ظلم و جبر کے ذریعے حکمرانوں نے دین کو گھر کی لونڈی بنا دیا کہ اور احکام خداوندی میں جیسے چاہتے تھے یہ تصرف کرتے تھے۔ ایسے میں سید الشہداء علیہ السلام نے اسلامی عقائد و نظریات کو اپنے اور باوفا ساتھیوں کے خون سے رنگین کر کے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا کہ اسلام کی خاطر بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جا سکتا۔ اور لیکن اتنا کافی نہیں تھا، جناب سید الشہداء نے قربانی دے دی، لوگوں تک پیغام پہنچا دیا، ان کے ضمیروں کو تو جگا دیا انہوں نے، لیکن وہ جو اسلام کے احکام ضائع ہوتے جا رہے تھے، اور پچھلے 50 سالوں میں جن کے اندر تبدیلیاں آ گئی تھیں، جو بدعات آ چکی تھیں، اس کو کس نے پورا کرنا تھا؟ لہٰذا امام کا شہید ہونا کافی نہ تھا، بلکہ اس سارے جاہلیت کے عرصے میں جو عقائد اور احکام اپنی اصل جگہ سے ہٹائے گئے تھے، ان کو دوبارہ ان کے حقیقی مقام پر لانا ضروری تھا۔ اب لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ جس توحید کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس عقیدہ نبوت
اور وہی کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو آپ کے فروع دین کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اصل کیا تھی؟ اور یہ وہ عظیم کام تھا جو امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس درسگاہ نے انجام دیا۔ امام نے دین کو ایک حصے کو بچایا، لوگوں میں شعور کو پیدا کیا، اور اس کے دوسرے حصے کی تکمیل کی ہے ان دو اماموں نے۔ لہٰذا اس سے بڑھ کے مقام شکر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اسی دین حق کے پیروکار ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے آج اسی دین حق کے پیروکار ہیں جس کی دفاعی دیواروں کو سید الشہداء نے اپنے مقدس اور پاکیزہ خون سے مضبوط کیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے علوم و معارف سے اس قدر ان کو سراب کیا کہ آج وہ فقہ جعفری کی صورت میں ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور دین حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف دشمنان اہل بیت، ان کے لیے کتنی بدبختی ہے کہ وہ آج بھی اسی دین اور انہی من گڑت احادیث اور انہی من گڑت تفاسیر پر تکیہ کرتے ہیں جس کا بانی بنو امیہ تھا۔ ان کا بنایا ہوا وہ دین جس کے بطلان پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے مہر بطلان ثبت کر دی تھی، آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی انہی باقیات اور انہی دشمن اہل بیت اور جاہلیت بنو امیہ کے بنائے ہوئے دین پہ کھڑی ہے۔ لیکن مقام شکر ہے کہ جناب سید الشہداء نے جس دین کو بچایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس دین کی دوبارہ سے آبیاری کی اور لوگوں کو وہ دوبارہ سے حقائق، وہ عقائد اور وہ احکام بتائے، شکر ہے اللہ کا کہ آج ہم اسی دین پر کھڑے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی دین پر پابند رکھے اور اسی دین پر ہی ہمیں موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب